خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست۔ وسطی ایشیا کی ریاستیں سوویت یونین سے آزادی کے بعد انہوں نے دنیا میں اپنا ایک نام منوایا۔ اگرچہ وہ قدرتی وسائل سے مالا مال تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوشش کی اور دنیا میں اس وقت ان کا ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اور پاکستان کی خوش قسمتی اور ممالک کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایسے خطے میں ہیں کہ جہاں سے جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آمد و رفت کا جو ذریعہ ہے وہ بہت آسان ہے۔ اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں لیکن ان کو بھی حل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ روس سے کے ساتھ قربت ہے، چائنا بالکل قریب ہے، پاکستان ہے اور پاکستان کے ذریعے ان کو سمندر تک رسائی حاصل ہے۔ اور یہ جب باہمی تجارت کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان اور چین کے مابین جو ایک یہ ویژن ہے، جو اس 21ویں صدی کا ایک آپ اس کو ایک بہت ہی منفرد کارنامہ کہہ سکتے ہیں، سی پیک، جو کہ پورا پروگرام ہے اور کنیکٹ کرتا ہے ان تمام لینڈ لاک ریاستوں کو بشمول افغانستان کو سمندر کے ساتھ، تاکہ وہ دنیا بھر میں اپنی تجارت کر سکے، وہاں سے ترسیل کا کام بآسانی چل سکے۔ یہ وہ ریاستیں ہیں جنہوں نے بہت ہی کم اور قلیل عرصے میں اپنے آپ کو ایک معاشی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے ظاہر کیا ہے، اور ابھی بھی ان میں بہت سا پوٹینشل ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ تمام ریاستوں کے بڑے درینہ تعلقات ہیں، چاہے قزاقستان ہو، ازبکستان ہو، ترکمانستان ہو، آذربائیجان ہو، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کام کرنے کی اور ضرورت ہے۔ پاکستان کے تاجر بزنس کمیونٹی 90 کی دہائی سے وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو اس وقت آستانہ میں موجود ہیں، قازقستان کے دارالحکومت میں ایس سی او کی سربراہی کانفرنس کے اجلاس میں شرکت کے لیے، انہوں نے بھی اپنے خطاب میں میٹنگز میں اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ان ریاستوں کے مابین تعلقات جو ہیں نہ صرف معاشی بلکہ دفاعی، ڈپلومیٹک، ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، یا تعلیمی تعلقات ہیں۔ بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہماری مشرقی وسطیٰ کی ریاستیں ہیں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ان میں بہتری لے کے آئی جائے۔ یہ ویژن ہے، یہ کس طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ مفادات ہیں پاکستان کے ان ریاستوں کے، یا ایس سی او جو شنگھائی تعاون کانفرنس سے تنظیم ہے اس کے، وہ کیسے ہم ان مشترکہ مفادات کو حاصل کر سکتے ہیں، اور جو چیلنجز ہیں ان سے کیسے ہم مشترکہ طور پر نبردآزما ہو سکتے ہیں۔ معاشی چیلنج ہے، دہشت گردی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو تمام ریاستیں بشمول پاکستان فیس کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے آج اپنے خطاب میں کیا بات کی، یہ آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد ہم گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ Excellency Qasim Jomart Tokayev, Chairman of the SCO Councils of Head of State, Excellencies, Honorable Leaders of the SCO Member States, Excellencies, the Secretary General of SCO and the Director of Executive Committee of SCO RATS, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. I am very pleased to address once again this august gathering of SCO leaders, and it's a pleasure to be in the beautiful city of Astana and to be hosted by my friend and brother, President Qasim Jomart Tokayev. Thank you, Your Excellency, for the gracious welcome afforded to me and my delegation. Astana holds a special significance for Pakistan, as it is at this venue that we formally joined the SCO as member of state in 2017. And today, we welcome yet another friend of Pakistan, Belarus, under the leadership of His Excellency Alexander Lukashenko, as the newest member of SCO. Mr. Chairman, in the past 1 year, Kazakhstan, as the chair of SCO, has again proven its commitment to promoting the collective objectives of SCO. We are thankful for your stewardship led us to reach important milestones duly reflected in the Astana Declaration. We also congratulate His Excellency Xi Jinping, President of the People's Republic of China, on assuming the chairmanship of SCO for the year 2024-25. I am confident that under his sagacious and visionary leadership, the SCO will continue to grow and prosper. Excellencies, Pakistan fully aligns itself with the socio-economic and security objectives of SCO. Our association
with SCO member states goes back centuries. For us, SCO is an organic and natural association of countries where brothers, neighbors, and friends sit together to discuss and find solutions to our common concerns for the socio-economic development, peace, and prosperity of our people and the region. Excellencies, in 23 years, SCO has established itself as a credible and effective trans-regional organization. We welcome the growing interest by countries to engage with SCO and support their inclusion into SCO ranks in line with the values of Shanghai spirit. Excellencies, our meeting today takes place under the shadows of new contemporary realities, where the irreversible process of globalization and interdependence has taught us that our destinies are intertwined, and the solution to our common challenges lies in working together. As leaders, it is our responsibility to rise above partisan geopolitics and join hands to secure a peaceful and prosperous future for our people. Excellencies, SCO leaders have repeatedly underscored the importance of investing in the connectivity of the SCO region through efficient transport corridors and reliable supply chains. It is time to put these words into action. Pakistan's location makes it an ideal trade conduit for the entire region. The China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of Belt and Road Initiative, supplements SCO's vision of regional connectivity and economic interaction. Promoting the use of national currencies for mutual settlement within SCO region can help avoid international financial shocks. Pakistan also supports the proposal to create an SCO alternative development funding mechanism to give the needed impetus to various stalled development initiatives. Excellencies, today the world is facing the increasingly grave challenges of climate change, which demands a collective and urgent global response. As a climate vulnerable country, Pakistan remains committed to working for a sustainable and nature-positive world. To this end, we welcome the SCO Agreement on Environment Protection. Excellencies, poverty alleviation is another pressing issue for SCO countries. The rise in political and military conflicts across the globe and the consequent hike in the energy and food prices worsened by post-COVID-19 recession. And it has seriously affected member states' ability to address poverty. As the permanent chair of SCO Special Working Group to combat poverty, Pakistan will do its utmost to provide the required impetus to our collective efforts in raising the living standards in the SCO region. Excellencies, the SCO member states have a shared interest in ensuring peace and stability in the region, which is a precondition for any kind of economic development. Achieving lasting peace and stability in Afghanistan is a linchpin to this common objective, while the international community must meaningfully engage with the interim Afghan government to help them meet their genuine economic and development needs. Interim Afghan government must take concrete and effective measures to ensure its soil is not used for terrorism by any entity against other states. Recent terrorist activities has been a matter of
great concern for all of us. Excellencies, terrorism and extremism, whether committed by individuals, groups, or states, must be fought collectively in a comprehensive fashion. Terrorism in all its forms and manifestation, including state terrorism, must be condemned in clear and unambiguous terms. There can neither be any justification for the killing of innocent people, nor should the bogey of terrorism be used for political point scoring. We must oppose divisive policies based on prejudice and discrimination, incitement to hatred based on race or religion. In particular, the surge in Islamophobia run counter to humanity and must be universally outlawed. Excellencies, SCO stands for the observance of the UN principles of sovereignty, territorial integrity, and people's fundamental right to self-determination. We must ensure respect for these universally recognized principles within the SCO borders. UN Security Council resolutions offers a workable framework to resolve long-standing disputes, including those in our region. Failure to implement these resolutions speedily and amicably has brought unimaginable suffering to the people of these regions. One of the worst examples is Palestine, where over 37,000 innocent civilians, mostly women and children, have been killed, and over 2 million have been displaced by Israel's indiscriminate and unabated bombing. SCO must outrightly denounce this barbaric act and call for an immediate and unconditional ceasefire leading to the implementation of the two-state solution, which includes the establishment of the Palestine as a viable, secure, and contiguous state on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. Excellencies, in our capacity as the current chair of the SCO Council of Heads of Government, Pakistan has already proposed to hold the next meeting of CHG on 15th and 16th of October this year. We look forward to hosting all respected SCO leaders in Islamabad on these dates. Pakistan will strive to adopt all forward-looking initiatives during the next meeting to promote steady development of SCO region. To this, we look forward to the active and positive collaboration of all member states. To conclude, Excellencies, I must share my conviction that SCO, with its enormous human and socio-economic potential, represents a promising future. And I reaffirm Pakistan's commitment to working together to strengthen SCO as an active and integrated regional forum to achieve our common objectives of peace and prosperity in line with the Shanghai spirit. I thank you all. جی ناظرین، آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی SCO کی سربراہی اجلاس جو کہ قازقستان کے دارالحکومت استانہ میں منعقد ہوا، وہاں پہ تقریر کر رہے تھے، ان سربراہی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں. بڑے اہم نکات انہوں نے اٹھائے ہیں، جس میں ریجنل اور جو بائی لیٹرل کوآپریشن ہے اس کی انہوں نے بات کی ہے، معاشی چیلنجز سے کس طریقے سے نمٹا جا سکتا ہے اور فارورڈ لوکنگ اپروچ کیسے یہ SCO جو کنٹریز ہیں یہ اپنا سکتی ہیں. ان کے جو چیلنجز ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی، وہ مشترکہ ہیں اور ان کے مفادات بھی مشترکہ ہیں. اس کو ہم کیسے ایکسپلور کر سکتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں مجھے ڈاکٹر طلعت انور صاحب، ماہر معاشیات ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. منصور احمد خان صاحب صابر سفیر ہیں، ہمیں جوائن کریں اسٹوڈیو میں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. حمزہ رفعت حسین صاحب ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ حمزہ صاحب. ڈاکٹر طلعت انور صاحب، جب ایک پہلا بڑا اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا جی کہ ایک تو کنیکٹیوٹی ہے، لیکن جو
ترقی پذیر ممالک ہیں، ایس سی او ممبر سٹیٹس ہیں، ان کے لیے ایسے متبادل ذرائع تلاش کرنے ہوں گے یا کرنے چاہیے کہ جس سے وہ ترقیاتی کام کر سکیں. ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرضے کے لیے ورلڈ بینک ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یا ایون کہ کچھ چیزوں کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. کیا یہ ممکن ہے ایس سی او جیسی تنظیم کے لیے کہ وہ پاکستان یا دیگر ممالک کے لیے ان کے جو ترقیاتی کام ہیں اس میں کوئی آلٹرنیٹ فنڈنگ فراہم کر سکے؟ جی شکریہ بہت بہت. وزیر اعظم کا خطاب جو ہے نا کافی کمپریہنسو تھا. اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے سارے ایشوز کور کیے ہیں، کورنگ فرام اکنامک، ریجنل کنیکٹیوٹی ایشوز اینڈ ٹیررزم اینڈ انٹرنیشنل گلوبل پیس ایشوز. تو اس میں جو جہاں تک ریجنل اکانومیز ہیں اور ان پرٹیکولر جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں اور ان کی ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کیونکہ وہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں اور یہ کانفرنس بھی کرغزستان میں ہوئی ہے. تو یہ اس لیے یہ کانٹیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ایسا ایس سی او فنڈ اسٹیبلش کیا جائے جس سے کہ ترقی پذیر ممالک جن میں رشین سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ بھی شامل ہو اور پاکستان بھی شامل ہو. پاکستان آبویسلی اٹس پارٹ آف ایس سی او. تو یہ ہونا چاہیے، فنڈنگ کی اپرچونیٹیز کے لیے سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا فنڈ یہاں جنریٹ کرنا چاہیے. ہوپ فلی کچھ ہوگا اس پہ آگے پیش رفت ہوگی کہ فنڈ کچھ اسٹیبلش کیا جائے. اپارٹ فرام دس جو ہے نا انہوں نے یہ بھی ذکر کیا جو کہ کلائمیٹ چینج کا، اور کلائمیٹ چینج سے سارے کنٹریز متاثر ہوئے ہیں جن میں افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے. پاکستان از دی موسٹ افیکٹڈ کنٹریز بائی کلائمیٹ چینج، اور ڈیزاسٹر یہاں بہت زیادہ ہوا ہے. 2022 میں جو فلڈ آیا تھا آپ نے دیکھا کہ $30 بلین کے لاسز آئے تھے، جبکہ پاکستان کو صرف جو ہے نا $5 بلین کی ایڈ ملی ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان نے اور دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز نے پچھلے سال شرکت کی تھی ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ کانفرنس میں. وہاں جو ہے گلوبل لاس اور گلوبل ڈیمیج فنڈ کے لیے وہاں بات کی گئی تھی، اور وہ انشاءاللہ وہ قائم ہوں گے جس سے کہ ترقی پذیر ممالک جو ہے ریجنل کنٹریز ہیں ان کو فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی اس میں فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان کنٹریبیوٹ نہیں کرتا ہے گلوبل وارمنگ میں اور کلائمیٹ چینج، جبکہ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک پاکستان ہے جس سے اس کی معیشت اور لوگ متاثر ہوتے ہیں. اچھا، ایک تو باہمی تعلقات ہو گئے کہ آپ کسی بھی ملک جاتے ہیں وہاں آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور آپس کے تعلقات کو بڑھانے کے لیے، جو کہ نسبت آسان ہے کسی تنظیم کے لیول پہ جہاں پہ بہت سارے ممالک شامل ہوں. کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے کہ ایس سی او کے پلیٹ فارم سے ایک جو ہے نا کامن گڈ ول کا پیغام جائے، یہ جو پیغام وزیر اعظم صاحب دے رہے ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے؟ دو ممالک تو آپس میں بآسانی گفتگو کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن جب ایک تنظیم میں جب بہت سارے ممالک شامل ہیں سو وہ کیا اس میں مشکل اور ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے؟ جی مشکل تو نہیں، لیکن یہ کہ یہ جو پیغام گیا ہے اور جو وزیر اعظم نے ذکر کیا ہے اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے پیس کے لیے، انٹرنیشنل پیس کے لیے جو ذکر کیا اپنی تقریر میں، وہ بہت اہم ہے. اور کیونکہ یہ ایس سی او کے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کی طرف سے یہ پیغام گیا ہے کہ جو وہاں ایس سی او میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پیس ہونا چاہیے، اور وہاں غزہ میں جو ہے نا وہ 1967 کے جو حدیں ہیں، جو لمیٹیشن ہے اس کے مطابق جو ہے نا امن قائم ہو. ٹھیک. اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ غزہ میں اس وقت تک پیس نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ایک سیٹلمنٹ نہیں ہوگا اور اسرائیل کو کنٹین نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ابھی تک ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، دنیا سن نہیں رہی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ تو رہی ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے، اور روز یہ کیجولیٹیز ہو رہی ہیں، بچے، عورتیں، سب لوگ سفر کر رہے ہیں. تو یہ اس کانٹیکس میں یہ ایڈریس بہت اہم ہے. اور سب جو یہ کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہے جو کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن پلیٹ فارم ہے جو بہت یعنی جس میں موسٹلی ایشین اور چائنا بھی ہے اور پاکستان بھی ہے، یہ سارے کنٹری. ٹھیک. ایمبیسڈر صاحب، وزیر اعظم جب کہتے ہیں کہ جی متبادل سورسز فنڈنگ کے لیے، تو ذہن میں آتا ہے کہ پہلے بھی ایسے انیشیٹو لیے گئے ہیں، مطلب مختلف تنظیموں کے جو مشترکہ اپنا بینک بنا لیتے ہیں، اس کے ذریعے فنڈنگ کی جاتی ہے. جو کمزور ممالک ہیں، ای یو کی مثال ہے، تو جو طاقتور ملک ہیں وہ ان کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں تاکہ ایٹ پار لے کے آیا جا سکے. تو یہ ایس سی او کے لیول پہ یہ ممکن نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، اب جب سے یہ اقوام متحدہ کا نظام آیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے، بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشن نے ڈیولپمنٹ پرووائڈ کرنے میں، ڈیولپمنٹ فنڈنگ پرووائڈ کرنے میں
ترقی پذیر ممالک کو بہت اہم کردار ادا کیا تھا. یورپ کی ریکنسٹرکشن ہوئی تھی, ورلڈ بینک اور یہ جو IMF کے تھرو فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کی گئی. پاکستان بھی اور دیگر ممالک نے بھی خطے کے ان انسٹیٹیوشن سے فائدہ اٹھایا. لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ فنڈنگ کا ایک ایشو ہے, اور فنڈنگ کے لیے مشکلات پڑتی ہیں ترقی پذیر ممالک کو جب وہ اپنے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو لے کر آتے ہیں اور جب ان کی تکمیل کی طرف بڑھتے ہیں. اس سلسلے میں SCO ایک ایسا ادارہ, ایسا ریجنل فورم ایمرج ہوا ہے جو کہ خطے کی ڈیولپمنٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہے. اور اسی سلسلے میں انہوں نے جو آلٹرنیٹ ڈیولپمنٹ فنڈنگ میکینزم کی بات کی ہے, اس طرح کے میکینزم میں کو پریکٹیکلی اس کو اسٹیبلش ہونے میں اور فعال ہونے میں تو وقت لگے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی بہت گنجائش موجود ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو اسی طرح کا دوسرا ایک ادارہ, ایک ریجنل فورم ہے یا ٹرانس ریجنل فورم ہے, برکس, انہوں نے بھی اپنے ڈیولپمنٹ بینک اور اپنا ایک مالیاتی ادارہ اسٹیبلش کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوششیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جو اوور آل جو پرانے انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ کر رہے ہیں, ورلڈ بینک اور IMF, گو کہ انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن اب وہ شاید بڑھتی ہوئی دنیا کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا ڈیولپمنٹ. اچھا, ابھی آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار, یورپین یونین اور کا حوالہ دیا, تو آپ کو یاد ہوگا جب یونان میں فائنینشیل کرائسس آیا تو سینکڑوں اربوں ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج دیا, اور جو رچ کنٹریز ہیں جیسے جرمنی ہو گیا, انہوں نے اس میں بھرپور مدد کی, اور کرنسی مشترکہ ہے. اگرچہ SCO بھی اس لیول تک نہیں پہنچی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں جایا جا سکتا ہے, ڈسپائٹ کہ لینگویج بھی ڈفرینٹ ہے, کنیکٹیوٹی کا بھی ایشو ہے, اور یہ کہ ہماری معیشت اکانومیز بھی بہت ڈفرینٹ ہیں. SCO کے اگر حوالے سے آپ بات کریں تو ہمارے خطے کے لیے SCO ایک بہت اہم ادارہ ہے جو ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارے خطے کے تمام ممالک کا SCO سے بہت مفاد وابستہ ہے. اگر آپ بات کریں, انڈیا اور پاکستان اس کے ممبر ہیں, افغانستان ابھی ممبر تو نہیں ہے لیکن افغانستان بھی اس کا آبزرور ہے, ایران ممبر بن گیا ہے, اہم سینٹرل ایشین ممالک ممبر ہیں, رشیا اور چائنا ممبر ہیں. تو اگر آپ اس خطے میں ہم آہنگی یا کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو اس کے لیے اس کا بہت اہم ہے. اگر افغانستان میں امن لانے کی بات کریں تو اس سلسلے میں بھی چونکہ تمام ممالک افغانستان میں بدامنی سے متاثر ہوتے ہیں, تو ان کا ایک کامن گول ہے, ایک بنیادی مشترکہ مقصد ہے کہ یہاں پہ امن لایا جائے. تو اس سلسلے میں SCO ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اسی سے جڑا ہوا اگر پرائم منسٹر نے ٹیررزم کا بھی ذکر کیا کہ ٹیررزم سے اس خطے کے تمام ممالک افیکٹ ہو رہے ہیں, اور SCO کی ایک تنظیم ہے جسے ریٹس کہتے ہیں جو کہ ٹیررزم کے اوپر فوکسڈ ہے, تو اس کو بھی فعال بنایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے, اور اسی طرح کنیکٹیوٹی پروجیکٹس, جس طرح چائنا کے ساتھ ہمارا BRI اور CPEC میں انوالومنٹ ہے, لیکن اگر SCO بھی اگر آنے والے سالوں میں SCO کے ممالک اپنا ایک کنیکٹیوٹی پروجیکٹس لے کر آتے ہیں تو اس خطے میں ترقی کی کافی گنجائش موجود ہے. تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ یہ بہت خوش آئند ایک تو ڈیولپمنٹس ہیں, اور میرا خیال ہے SCO کے ممالک کو مل کر ان تمام مقاصد پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. حمزہ صاحب, اس سے پہلے کہ دہشت گردی اور جو گلوبل یا ریجنل تھریٹس ہیں اس کے گفتگو میں بھی بات ہو رہی تھی کہ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے بینکس, ایون کہ گفتگو ہوئی کہ مشترکہ کرنسی بھی جو ہے وہ شروع کر دی جائے یا بارٹر کیا جائے لوکل کرنسی میں. سو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ غلبہ ہے پوری دنیا میں ڈالر کا, اور جتنی بھی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے. تو جب آپ اس قسم کا کوئی اقدام کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ان کے معاشی مفادات کو ہٹ کر رہے ہیں, مطلب دانستان نہیں لیکن اپنے مفاد میں obviously. سو وہ فورسز جب ایکٹیویٹ ہوتی ہیں ان کا کاؤنٹر بھی آپ نے سوچنا ہے یہ فیصلہ کرتے ہوئے, ایسا کوئی عملی اقدام کرتے ہوئے, یا بس آپ کریں اور باقی دیکھی جائے گی؟ دیکھیں, ایکسپیریمنٹیشن تو آپ کر سکتے ہیں ایک ایسے کرنسی کے ساتھ جو ایک کامن کرنسی ہے, کیونکہ یہ پہلے بھی چین, کیونکہ اس پورے SCO فورم کے اندر سب سے بڑی اکانومی ہے, چائنا کا جو یوان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ٹو ریپلیس دا ڈالر, اور وہ زیادہ سکسیزفل اس وجہ سے نہیں رہا کیونکہ امریکی ہیجمونک ڈیزائنز کے ساتھ ساتھ ڈالر کی ایک ٹریڈنگ کرنسی کی جو حیثیت رکھتے ہیں, چاہے وہ افریقہ میں آپ چلے جائیں یا جنوبی ایشیا کے اندر آپ چلے جائیں, اس کو ریپلیس کرنا کافی مشکل کام ہے. آلدو اس کو سٹارٹ کرنا یا اس کا آغاز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ جتنے بھی ممالک کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, ان ممالک کے اندر پازیٹیو GDP گروتھ ریٹس ہیں,
جو ایک بہت زیادہ ایک پرومسنگ چیز ہے. یہ پازیٹیو جی ڈی پی گروتھ ریٹس آپ کو ویسٹرن یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر تو ڈیفینیٹلی آپ کو چیز نظر نہیں آ رہی. تو جہاں ٹریڈ پوٹینشیل ہے وہاں پہ ایک ایسی کرنسی جو بکے اس کا بھی پوٹینشیل آپ کو نظر آ جاتا ہے. پر یہ بہت سارے ایسے ممالک بھی ہیں جن کی بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسیز بھی ہے. قازقستان جہاں پہ یہ ہوا ہے سمٹ, قازقستان ایک ایسا ملک ہے جس کے چین کے ساتھ بھی تعلقات اچھے, روس کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی ہے, اور اس پورے خطے کے اندر سب سے لارجسٹ اکانومی بھی وہ ہے. تو کیا قازقستان اس چیز کے اندر پارٹیک کرے گا کہ کامن کرنسی چین کی طرف سے اگر آتی ہے تو کیا وہ ڈالر کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے گا؟ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. تو تھوڑا سے جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک ہیجنگ اسٹریٹجی اپنانا, کہ آپ ایکسپیریمنٹ ضرور کریں, مارکیٹ کنڈیشنز کو پھر آپ دیکھ لیں, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اس کی اچھا, جو ایسے ممالک جو ولنگ ہیں, جیسے آپ نے چین کی مثال دی کہ وہ ڈالر کے بجائے کسی اور کرنسی اپنی کرنسی میں ڈیل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بارٹر ٹریڈ میں بھی بلیو رکھتے ہوں گے کہ ہم سے کوئی چیز آپ خریدیں اور اس کے بدلے میں ہمیں اپنے جو ملک سے چیزیں جو ہیں وہ آپ برآمد کر دیں. سو اگر ایسے کچھ ممالک ہیں تو ان کو ایکسپلور کرنا کتنا اہم ہے آج کی تقریر کے کانٹیکسٹ میں؟ بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے جس طرح میں نے کہا کہ چین بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے, ریجنل کنیکٹیوٹی پروجیکٹس ہے. چائنا کا بہت بڑا انویسٹمنٹ فٹ پرنٹ, ہم پاکستان کی تو بات کرتے ہی رہتے ہیں کہ سی پیک کے اوپر کیونکہ ایکسٹینسو کوریج ہوتی ہے, پر بہت بڑا انویسٹمنٹ فٹ پرنٹ جو ہے آپ کو سینٹرل ایشیا کے اندر بھی نظر آتا ہے. تو آپ ڈیفینیٹلی اس چیز کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹیشن تو آپ کی ہو سکتی ہے, بٹ اگین وہ دیکھنا پڑے گا کہ ایس سی او کیونکہ ایک ریلیٹیولی ینگ ادارہ ہے, اس کو اسی طرح سے وائبل بنانا کے لیے یہ جو بڑے ممالک ہیں جس میں چین ہے, روس ہے اور قازقستان ہے, ان کا رول بہت زیادہ اہم ہوگا. کیونکہ اگر آپ دوسرے ملکوں کو دیکھ لیں, کرگستان ہو گیا, تاجکستان ہو گیا, اس لیول آف ڈیولپمنٹ پہ وہ اس وقت نہیں آئے. ہندوستان ایک بہت بڑا ایک اہم ایک ممبر ہے اس پورے ایس سی او کے اندر, پر انڈیا کی جو اکانومی جو ہے وہ پاکستان کو فائدہ اس وجہ سے نہیں دے سکتی کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے, اور پاکستان خود آئی ایم ایف کے اندر. ایک چیز اور کہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی اسی پالیسی یا ہٹ درمی کی وجہ سے جو سارک جیسا امپورٹنٹ فورم ہے وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہو گیا, کوئی پروگرس نہیں اس پہ, حالانکہ بہت پوٹینشیل تھا. اب بھارت جو ہے وہ ایس سی او کا بھی ممبر ہے, اور آپ نے خود کہا کہ ایک بڑی اکانومی ہے, کہ جب تک وہ فلی کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا یا پاکستان کو ایز ایکول ممبر کے طور پر تسلیم نہیں کرے گا ایس سی او کے, سو پھر اس فورم کا صحیح پوٹینشیل یا اس سے جو فروٹ ہم نے حاصل کرنے وہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں انڈیا اسپوائلر بن سکتا ہے سارک کے اندر, کیونکہ اس کے ارد گرد کافی چھوٹے ممالک ہیں پاکستان کے علاوہ. اب سری لنکا ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, اور ظاہری بات ہے ان کے ٹریڈنگ ٹائز بھی ہیں ہندوستان کے ساتھ. ایس سی او کی بال گیم تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ اس طرح کی اگر حرکت ہندوستان نے کرنے کی کوشش کی تو چائنا کی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس طرح کے کسی بھی ڈیزائن کو اسکٹل کیا جائے, کیونکہ ایک ایکول پلیٹ فارم جس کا ذکر اس وقت وزیر اعظم نے بھی کیا تھا کہ ایکول پلیٹ فارم ہر ممالک کو دینا چاہیے. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہندوستان اس طرح کا ہیجمونک ڈیزائن ایس سی او کے فورم کے اوپر نہیں کر سکتا, نہ ہی وہ افورڈ کر سکتا ہے, کیونکہ انڈیا کے روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, چائنا کے ساتھ نارمل تعلقات ہیں ٹریڈنگ ٹائز کے حوالے سے, پر آپ اوور آل دیکھیں تو ان کے ملٹری ٹائز تو کافی زیادہ خراب ہیں. پر اگر آپ دیکھیں اس حوالے سے انڈیا بھی کوشش کرے گا کہ ایس سی او کے اندر ایک بیلنسڈ نیریٹو رہے بنسبت سارک کے, جو بیسکلی ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جو فیل ہو چکا ہے. ٹھیک. طلعت انور صاحب, آج وزیر اعظم صاحب نے جب تقریر کر رہے تھے تو آخر میں انہوں نے کہا کہ برائٹ فیوچر, اور اس کو انہوں نے جوڑا کہ جو پاکستان میں سال جو سربراہی اجلاس ایس سی او کا ہونے جا رہا ہے اکتوبر میں, اور سی پیک کا حوالہ دیا انہوں نے بار بار کہ کس طریقے سے یہ پاکستان جو ایک کنیکٹیوٹی کا ہب بن سکتا ہے. اب سینٹرل ایشین سٹیٹس کو اپنی جو گڈز ہیں یا اپنی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ بھجوانی ہے دنیا بھر میں, اور پاکستان ایک بہت اچھا روٹ ہے, لیکن اس کے بیچ میں افغانستان کی بھی ایک چھوٹی سی پٹی آتی ہے. تو اگلا جو سمٹ ہوگا یا اس کا جو بھی ایجنڈا سیٹ ہوگا, پاکستان ہوسٹ ہوگا, obviously ہماری بھی اس میں رائے ہوگی. سو کیا کنیکٹیوٹی کو فوکس رکھنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ وہ برائٹ فیوچر سے کیا ایگزیکٹلی ان کی مراد تھی وزیر اعظم جو بات کر رہے تھے؟ جی, کنیکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ سی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں, لینڈ لاک کنٹریز ہیں. تو اس میں ہماری کنیکٹیوٹی تو ہے چائنا سے سی پیک کے تھرو جو پلان کی گئی ہے, اور جہاں تک سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ افغانستان آ جاتا ہے بیچ میں, تو یہ ایک ہرڈر ہے. لیکن ایک اور ریجنل اکنامک کوریڈور بن رہا ہے جو کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے کریک, یعنی سینٹرل ایشین ریجنل اکنامک کوریڈور, پرابیبلی اگر اف آئی ایم رائٹ, نام مجھے پورا یاد نہیں لیکن کیرک کے نام سے. تو اس میں کافی بڑی فنڈنگ ہے, اور اس میں یہ سارے کنٹریز جو ہے نا وہ کنیکٹ ہوں گے, اور اس میں افغانستان کی کنیکٹیوٹی بھی شامل ہے, افغانستان بھی. لیکن افغانستان کنیکٹ ہو بھی جائے تو وہاں جو ہے پیس کا پرابلم ہے, ٹیررزم کا ایشو ہے, وہ ہمیشہ ہی رہے گا. until unless you control the terrorism in افغانستان, تو اس کے لیے آپ کو افغان گورنمنٹ کو انوالو کرنا پڑے گا, اس فورم پہ انوالو کرنا پڑے گا. ایک تو یہ بات ہے. اگر آپ افغانستان کے تھرو کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں,
لیکن اگر ایک اور طریقہ ہے جو افغانستان سے ہٹ کے کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو سی پیک جو بن رہا ہے، اگر یہ سی پیک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو چائنا سے یعنی چائنا سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو چائنا سے پروبیبلی جو ایک کنٹری ہے قریب ترین تقریباً 3 ممالک کے بارڈر لگتے ہیں، ہاں وہ بارڈر لگتے ہیں، وہاں سے کنیکٹ ہو جائے گا وایا سی پیک، افغانستان کو بائی پاس کرتے ہوئے ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن بہتر راستہ وہی ہے افغانستان سے، افغانستان کو بھی انکلوڈ کیا جائے کیونکہ بلوچستان افغانستان کے ساتھ لنک نیچرل روٹ ایک بنتا ہے. بالکل. لیکن امبیسڈر صاحب ابھی دوحہ میں بھی مذاکرات ہوئے، طالبان کا ڈیلیگیشن تھا، ہمارے اسپیشل انوائے آصف درانی صاحب وہاں پر موجود تھے. تو اگر افغانستان میں حالات بہتر نہیں ہوتے تو کیا ہم اسی نقطے پہ ٹکے رہیں گے کہ جی وہاں حالات ٹھیک ہوں گے تو سب معاملہ چلے گا، ورنہ بس ہم بیٹھے رہیں گے؟ تو مطلب کب تک انتظار کریں گے کہ آپ وہاں حالات؟ میرا خیال ہے اسی نقطے پہ ہم ٹکے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمارے اگر آپ دیکھیں ہمارے پورے خطے کا پیس، ڈیولپمنٹ اور کنیکٹیوٹی اسی وجہ سے افیکٹ ہو رہی ہے، اسی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے کہ افغانستان میں 2، 3 یا 4 دہائیوں سے حالات صحیح نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ سینٹرل ایشیا کی یا ویسٹ ایشیا کی یا عرب ورلڈ کی جو کنیکٹیوٹی ہے وتھ ساؤتھ ایشیا یا یہ ہمارے سمندروں ہماری پورٹس کے ساتھ، اس کے لیے افغانستان میں امن آنا بہت ضروری ہے. افغانستان کو بائی پاس کر کے تو آپ ٹھیک ہے کچھ کوریڈورز تلاش کر سکتے ہیں جس طرح کہ طلعت صاحب نے بھی ذکر کیا، لیکن یہ جامع کوریڈورز نہیں بن سکتے. نیچرل کنیکٹیوٹی ہسٹری میں جو رہی ہے، جو جغرافیکل کنیکٹیوٹی بھی ہے، وہ تھرو افغانستان ہے، اور ہمیشہ سے یہ آماج گاہ رہا ہے، یہ راہداری رہا ہے ناردرن سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور حالات ٹھیک نہیں ہوتے یا وہاں کی حکومت عملی اقدامات نہیں کرتی، پھر کیا کریں گے؟ لیکن اب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کچھ مثبت اشاریے نظر آ رہے ہیں، جس طرح دوحہ 3 میں دنیا کے اسپیشل انوائز کی میٹنگ میں افغان طالبان کے ڈیلیگیشن نے شرکت کی. پھر تمام ٹینشنز کے باوجود پاکستان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں انڈیکیشنز یہ آ رہی ہیں، شاید دونوں سائیڈز نے یہ اس بات پہ آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ باقاعدہ ڈائیلاگ شروع کیا جائے، اور ڈائیلاگ ہی اس کا حل ہے. افغانستان کو بھی یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ کراس بارڈر ٹیررزم جب تک پاکستان میں رہے گا، ٹی ٹی پی کی وجہ سے یا بی ایل اے کی وجہ سے یا کسی اور آرگنائزیشن کی وجہ سے، تو نہ صرف افغانستان کی اپنی ترقی، افغانستان کے اپنا امن متاثر ہوتا ہے، بلکہ تمام خطے کا ہی امن متاثر ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ڈائیلاگ پلس جو ہم ایک میز لے سکتے ہیں اپنی سیکیورٹی اور اپنے ملک کے اندر امن کے لیے، اس قسم کی ایک جامع اپروچ کے ذریعے ہم اس سے نکل سکتے ہیں. کیونکہ جب تک سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ اور یہ کنیکٹیوٹی، یہ تینوں کانسیپٹس جو ہیں ریلیٹڈ ہیں، اگر سیکیورٹی نہیں ہوگی تو ڈیولپمنٹ اور کنیکٹیوٹی نہیں آ سکتی، اور ڈیولپمنٹ اور کنیکٹیوٹی تبھی آئے گی جب سیکیورٹی ہوگی. میرا خیال ہے کہ ایک جامع اپروچ کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. حمزہ صاحب، افغانستان سے جو ہم کوریڈور کا بات کر رہے ہیں وہ ایک پٹی ہے مختصر، کوئی اس میں بہت زیادہ مطلب پلس مائنس کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں سے تجارتی قافلہ نکلے گا، پورا افغانستان کا سفر کرے گا، پھر پاکستان داخل ہوگا. سو کیا وہ اس محدود ایریے تک کوئی ان کو باور نہیں کرایا جا سکتا کہ باقی مسائل اپنی جگہ پہ وہ آپ حل کرتے رہیں، لیکن یہ کوریڈور ضرور آپ دیں جس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا؟ مفت میں کام نہیں چلے گا. مطلب کیا یہ مشکل ہے؟ یہ میرے خیال سے بیک چینل ٹاکس ہو چکی ہیں چینی ڈیلیگیشن اور طالبان ڈیلیگیشن کے درمیان، جہاں پہ اس چیز کا ذکر کیا گیا تھا، کیونکہ طالبان حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ویسٹرن اپروول ہمیں ملے، ہماری ریکگنیشن اکارڈ کیا جائے، تو اسے لنک کر رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. تو چین نے یہ کہا کہ اگر اس طرح کی بات ہے، آپ کے یہاں جو معیشت ہے وہ بہت زیادہ مطلب جو ہے کافی کمزور ہے، اور آپ کے جو اتنے $بلین کے جو ریزروز ہیں وہ US فیڈرل ریزرو نے اگر رکھا ہوا ہے اس چیز کو، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کوریڈورز کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں، آپ اپنے ملک کو جو ہے اوپن اپ کریں، اور ہم چاہیں گے کہ سی پیک ہو گیا یا OBOR ہو گیا یا BRI ہو گیا، اس کے جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں وہ افغانستان کے تھرو گزرے. پر اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ ڈائنامک یہ ہے جس کا امبیسڈر صاحب نے اس وقت ذکر کیا کہ جب تک کراس بارڈر ٹیررزم صرف پاکستان کو افیکٹ نہیں کرتی، کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے سینٹرل ایشیا کو بھی کرتی ہے، ایران کو بھی کرتی ہے، اور چین کو بھی کرتی ہے. چین میں جو زنجیانگ کا جو ان کا پروونس ہے، ان کا سارا جو BRI کا اگر آپ اس کو ڈیٹیل کے اندر پڑھیں تو BRI کا مقصد یہ ہے کہ چائنا کا جو ویسٹرن فلینک ہے، وہ جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ویسٹرن فلینک کو جتنا زیادہ ڈیولپ کیا جائے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ویسٹرن چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ پاورٹی لیولز وہاں پہ زیادہ ہے بنسبت ایسٹ کے. تو اس حوالے سے جو افغانستان کے اندر جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے جو سلیپر سیلز ہیں، اس کو چائنا
ایک irritant کے طور پہ سمجھتا ہے. اور طالبان حکومت کا اس وقت کوئی اتنا اچھا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے, نہ وہ TTP ملیٹنٹس کو ساتھ وہ ڈیل کر سکیں, نہ وہ ETIM کے ساتھ ڈیل کر سکیں, اور بہت سارے ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو سینٹرل ایشیا کے اندر بہت حد تک جو ہے ڈسرپشن کریٹ کر سکتے ہیں. تو طالبان حکومت کو وہ چاہیں گے, ظاہری بات ہے ان کو ایک اسٹیک ہولڈر بنانا ضروری ہے, پر ان کا جو ٹیررزم کو کرب کرنے کے حوالے سے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو یہ جو پری کنڈیشن رکھتی ہے جی پہلے ہمیں تسلیم کریں گے پھر ہم صحیح طور پہ کام کریں گے, آپ کے خیال میں یہ کتنی جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں دیکھیں, تسلیم تو اس وقت کوئی بھی ملک ان کو نہیں کر رہا, اور نہ ہی ان کو کرنا چاہیے جس قسم کے ان کے جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے. دوسرے افغانستان کے اندر الیکشنز نہیں ہوئے, ٹوٹیلیٹیرینس قسم کے سٹیک ہے, 90% کی جو آبادی ہے وہ ایبجیکٹ پاورٹی کے اندر اس وقت ہے, تو تسلیم تو ان کو نہیں کیا جا سکتا. ایک ارینجمنٹ ایسی کی جا سکتی ہے جہاں پہ آپ دہشت گردی کو اوپر روک لیں اور اکنامک کوریڈورز کے ذریعے جو ہے افغانستان کے اندر بہتری آ سکتی ہے. تو ریکگنیشن کو انہوں نے ٹائی کیا ہوا ویسٹرن ممالک کے ساتھ, کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی بھی جن کا ان کا جینڈر رائٹس کا اگر آپ دیکھ لیں, ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, آپ ان کی اوور آل معیشت کے حوالے سے دیکھ لیں, بہت سارے ایسے جو آپ کہہ سکتے ہیں علاقے ہیں افغانستان کے اندر وہاں پہ طالبان کی ریٹ نہیں ہے, وہاں پہ دہشت گردی ہے, اور بہت سارے ایسے دہشت گرد تنظیموں نے کابل کے اندر اٹیکس بھی کیے. اچھا لیکن یہ کتنا آپ کے خیال میں مناسب ہے, یا اس کو کس طریقے سے آپ جسٹیفائڈ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ ہر طریقے سے گفتگو کر رہے ہوں, چاہے وہ دہشت گردی ہو, کنیکٹیوٹی ہو, وہاں پہ ایکسپلور کرنا ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ ہر ملک کی جو ہے کمپنی بھی جانے کو تیار ہے, فائدہ جہاں پہ ہے وہاں پہ ممالک ان سے بات کر رہے ہیں, لیکن جب تسلیم کرنے کی بات ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سرٹن یہ جو ہیں پری ریکسین کو آپ پورا کریں گے تو آپ کو ہم تسلیم کرنے کی طرف سوچ سکتے ہیں. تو یہ کتنا مناسب ہے؟ اگر آپ ڈیل ہی نہ کریں, آپ نہ بھیجیں وہاں پہ اپنی کمپنی کو بزنس کے لیے. یہی بات ہے کہ دوحہ ایکسرسائز کے اندر بھی طالبان کی کوشش یہی ہے, بار بار ان کا ریٹرک یہ ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے ہم لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اس وقت کوئی بھی ممالک جو ہے اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور طالبان کی کوشش یہ ہے کہ اگر ویسٹ کی طرف سے ریکگنیشن نہ ہو تو پاکستان میں چین ہو, روس ہو, قازقستان ہو, کرغزستان ہو, ان ممالک کی طرف سے ہمیں ریکگنیشن مل جائے. وہ بھی اس وقت پاسبل میرا نہیں خیال کہ ہوگا, اور نہ آنے والے دنوں میں بھی نہیں ہوگا. طالبان کے ساتھ آپ ڈیل کر سکتے ہیں پر آپ افغان حکومت کو ریکگنائز کر کے ریجنل کوریڈورز آپ نہیں چلا سکتے. ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب, جو ٹاپی کا پروجیکٹ تھا جس میں ترکمانستان, پاکستان, افغانستان اور انڈیا بھی شامل تھا, اس میں وہ مکمل نہیں ہو پایا. اس کی وجہ یہی تھی کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے, پھر جو ہمارا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن تھی وہ مختلف دوسری وجوہات کی بنا پہ ہم نہیں کر پائے. تو یہ جو توانائی کی ضروریات ہیں یہ ہم نے پوری کرنی ہیں, اور ہم سفر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے نیبرہڈ میں جو ہے صورتحال ٹھیک نہیں ہے. سو اس کے لیے پھر ہم یا تو یہ اس کی امید ہی چھوڑ دیں یا پھر اس کے لیے کوئی کوشش کریں. وہ کوشش جو ہے وہ کیا SCO کے پلیٹ فارم سے کریں, کہاں سے کریں؟ پاکستان جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے ٹیررزم کے کانٹیکس میں, جو کہ متاثر ہوا ہے, اور افغانستان کا نیبر ہے, اور ہمارا بگ بارڈر بھی ہم شیئر کرتے ہیں کمپیئر ٹو دی ادر کنٹریز. تو پاکستان کے لیے افغانستان کی بہت اہمیت ہے. پاکستان کو انگیج کرنا چاہیے, افغان گورنمنٹ کو, کہ اکنامک کوآپریشن اور ڈیولپمنٹ میں انگیج کریں, اور کہ وہ اس طرف آئیں. جب تک وہ اس طرف نہیں آئیں گے وہاں کے لوگوں کی حالت بہتر نہیں ہوگی. وہاں پاورٹی ہے, غربت کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں, جینڈر کے ایشوز ہیں, اور بڑا پوٹینشیل ہے افغانستان میں, بڑی منرلز ہیں, لیتھیم ہے, اتنی منرلز ہیں وہ ایکسپلائٹ نہیں ہو رہی. ابھی جو افغان طالبان جو گزارا کر رہے ہیں, دیکھیں یہی بات ہوتی ہے جی ہم سے تو بہتر ہیں وہ, ان کی کرنسی بہتر ہو رہی ہے. وجہ یہ کہ وہ اپنی منرل بیچ رہیں گے اور بڑے سستے داموں, اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں. اگر ان کے صحیح ٹریڈ ریلیشن ہو جائیں گے, ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا, تو ان کو انٹرنیشنل پرائس ملے گی, اچھی پرائس ملے گی, ان کا بھی اس میں فائدہ ہے. ٹھیک. تو ابھی وہ ڈالرز جو اب دیکھیں پاکستان میں بھی ان کا ٹریڈ ہے, پاکستان کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے اور چل رہے گا وہ بارڈر سے. دوسرے وہ چائنا کے ساتھ بھی, یعنی یہ منرلز جو ہے نا یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ. دیٹ از وائی دے ہیو ڈالر کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, پیٹرول آ رہا ہے وہاں پہ کسی بھی ذریعے سے. تو وہ یعنی افغان گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اکنامکلی جو ہے نا کنیکٹ ہوں اور انٹرنیشنل ریکگنیشن ان کی ہو, اور وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیررزم پر کوئی واضح اسٹانس ہونا چاہیے کہ وہ ٹیررسٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے یا ان کے خلاف ایکشن لیں گے, کیونکہ ود ان افغانستان جو ہے نا ان کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے, جیسا حمزہ صاحب نے بھی بولا. صحیح. اچھا, اب جب اگلے اس سال نیکسٹ جو سمٹ ہوگا پاکستان میں, آپ کے خیال میں کیسا ایجنڈا سیٹ کرنا چاہیے پاکستان کی؟ اس میں سے ہوگی یقیناً بینگ اے ہوسٹ کہ اس میں کیا کیا پوائنٹس ہونے چاہیے جو پریکٹیکل بھی ہوں, امپلیمنٹیبل ہوں. اس میں ٹاپ پہ تو ایجنڈا ریجنل کنیکٹیوٹی کا ہونا چاہیے.
کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے ایز سون ایز پاسبل جو ہے نا، بجائے اس کے کہ پروجیکٹ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں اور یعنی بہت سارے اور فنڈنگ لی جا رہی ہے. پاکستان کے علیحدہ میکرو اکنامک ایشوز ہیں اور پاکستان کے چائنا کے ساتھ آئی پی پیز کے بھی ایشوز ہیں، انرجی کے بھی ایشوز ہیں. ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ کوریڈور کو سب سے پہلے جو ہے نا مکمل کیا جانا چاہیے. اور جیسے ML1 یہ بھی چل رہا ہے، یہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ہو بھی گئے تو پھر یہ بھی ایک ڈیٹ ہوگا نا، پاکستان پہ بھی ایک ڈیٹ ہونا ہے کہ یہ بھی دینا ہے قرضہ. جی درست. دیکھیں پاکستان نے ابھی اگر آپ قرضوں کی صورتحال دیکھیں کہ ہم نے ہمارے جو قرضے لیے ہیں وہ تقریباً یعنی 138 بلین کے ابھی نیٹ ڈیٹ جو ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے وہ ہے. اس سے پہلے ہم نے اگر اوورآل ریکارڈ دیکھیں تو 205 بلین US$ کے ڈیٹ لیے تھے، جبکہ ہم ریٹرن انہیں اچھا خاصا کر چکے اور ہمیں نیٹ جو ہے نا، میرے خیال مجھے فگر یاد نہیں، کوئی 30 بلین جو ہے نا وہ مائنس میں ہے کہ ہمارا نیٹ ریسورس ٹرانسفر ہوا پاکستان ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اور یہ نیٹ ریسورس ٹرانسفر جو ہوا ہے آسان لفظوں میں سود کی مد میں جو ادا کر دیا ہم نے. سود کی مد میں پرنسپل بھی واپس کیا ٹھیک. اور سود بھی واپس کیا ہے. تو نیٹ ٹرم میں ہماری ڈالر جو ہے نا وہ شفٹ ہوئے ہیں ان پرٹیکولر ٹو دی IMF. یعنی پاکستان پہلے پروجیکٹ ایڈ لیتا تھا اور اس کے بعد جب سے پروگرام ایڈ 90 سے شروع ہو گئی ہے اور پروگرام لون آنے لگے اور IMF کی انٹری ہوئی ہے، تو IMF کے پیسہ آتا نہیں ہے، جو آتا ہے وہ 2-3 سال کے بعد واپس بھی کرنا ہوتا ہے. جی بالکل تو صحیح. نیٹ ریسورس ٹرانسفر اباؤٹ 30 بلین کے قریب یہ کہیں فگر کوٹ کی گئی ہے. تو ہمیں اس ٹریپ سے نکلنا پڑے گا، ہمیں قرضے نہیں بڑھانے. کیسے نکلیں گے؟ اس ٹریپ سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو اس طرح سے ہم لانچ کریں اور اورینٹیشن پالیسیز کی ایکسپورٹ ارننگ ایکٹیویٹیز کی طرف ہونے چاہیے، نہ کہ ہم ایسے سیکٹر کو پروموٹ کریں جس میں کہ ہماری امپورٹ بڑھ جائے. ہم ہمیشہ یہ کرتے رہے جی امپورٹ بڑھاتے رہیں، گاڑیاں خرید لی، گاڑیوں کے امپورٹ الاؤ کر دی، کنسٹرکشن سیکٹر میں ایکٹیویٹی الاؤ کر دی، کنسٹرکشن ریلیٹڈ مٹیریل ہم نے الاؤ کر دیا. تو اس سے یہ کہ ہمارا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے، اکنامک گروتھ تو ہوتی ہے جی بالکل صحیح. لیکن وہ جو ہے پیٹرول کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، وہ ڈیٹ بڑھ جاتی ہے. فوکس ایکسپورٹ ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے اس پہ ہونا چاہیے. ویسے فائنل کوسچن کہ افغانستان اور فلسطین دو ایشوز انہوں نے ڈسکس کیے بڑی ڈیٹیل سے وزیر اعظم صاحب نے. فلسطین کے اوپر بھی اگر آپ کامنٹ کریں، لیکن افغانستان اس وقت جب مطالبہ کرتا ہے کہ جی مجھے تسلیم کیا جائے، رجیم وہاں کی بات کرتی ہے، یہ تو ایک بڑا آسان فیصلہ ہے کہ آپ پاکستان، چین، روس، سینٹرل ایشین اسٹیٹس، ایران، ان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو بہتر کریں اور وہ اقدامات کریں جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور تسلیم ہو جائیں تاکہ آپ کے لیے فائدہ ہو، یا کہ آپ ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے پیچھے کھڑے ہو کے ان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اپنے ٹھیک نہ کریں. تو یہ اتنا آسان فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہی طالبان رجیم؟ دیکھیے افغانستان انٹرم گورنمنٹ جو ہے، جو طالبان کی حکومت ہے، اس کو تسلیم ہونے کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا ہوگا. اور وہ پروسیس جب 2021 میں انہوں نے افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا اور US اور نیٹو یہاں سے نکل گئے تھے، تو اس کے بعد سے جو نیا رجیم وہاں پہ نئی اسٹیٹ جنریٹ ہوئی ہے اس کو اپنے آپ کو تسلیم کروانا ہے. 1990s میں بھی جو طالبان کی اسٹیٹ تھی، حکومت تھی افغانستان میں، اس کو ایک مجموعی طور پہ دنیا نے تسلیم نہیں کیا تھا، چند ممالک نے کیا تھا. اس کا بھی کوئی پھر نتیجہ نہیں نکل سکا. 3 ممالک نے ہی کیا تھا، جس میں پاکستان، UAE اور سعودی عربیہ تھے. اب یہ پروسیس جو ہے اس میں افغان طالبان کو کچھ دنیا کی جو نارمز ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا، جس میں انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے. اس وقت وہاں پہ صرف ایکسکلوسیو طالبان گورنمنٹ ہے. یہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن پھر دنیا کی نارمز بھی تو اپلیکیبل ہوتی ہیں نا. تو یہ پورا کرنا پڑے گا. ہیومن رائٹس اور خاص طور پہ ویمن رائٹس اور لڑکیوں کے اسکول جانے کا ایشو جو ہے دنیا کے لیے چھوٹا ایشو نہیں ہے. ان ایشوز کو انہیں ریزالو کرنا ہوگا. اور تیسرا اکنامکلی میرا خیال ہے دنیا کو ان کے لیے ایشو ریزالو کرنا ہوگا کہ ان کے فنڈز وغیرہ جو فریز کیے ہیں اور ان کے اوپر جو بینکنگ ریسٹرکشنز ہیں وہ بھی نامناسب ہیں کیونکہ اس سے ایک کامن افغان افیکٹ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک پروسیس ہے جس میں دونوں سائیڈوں کو، دنیا کو بھی ان کو کچھ دینا ہوگا، لیکن افغان طالبان کو بھی یہ کنڈیشنیں پوری کرنی ہوں گی. اس کے بغیر مجھے ریکگنیشن نظر نہیں آتی. حمزہ صاحب ابھی جیسے بات کر رہے تھے ڈاکٹر طلعت انور صاحب کے اس ٹریپ سے نکلنا ہے. اب وہ جو ڈیٹ ٹریپ ہے اس سے نکلنے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ کہ آپ نے سخت فیصلے بھی کرنے ہیں، آپ نے ٹیکس بھی کلیکٹ کرنا ہے، نظام حکومت بھی چلانا ہے، آپ بار بار ایسے بڑے فورمز پہ جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہمارا مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم اس بحران سے نکلیں.
سو بحران سے نکلے کا کوئی فارمولا ہے یا مطلب اٹس کمبینیشن آف ملٹیپل فارمولاز جو امپلیمنٹ ہونے ہیں؟ دیکھیں آپ ہندوستان کی اگر آپ ایگزامپل لیں نا تو ارلی 1990s کے اندر انہوں نے اپنی اکانومی کافی حد تک کلوز اپ کی ہوئی تھی اور بعد میں آپ مطلب 2000 کے بعد سے آپ نے دیکھنا شروع کیا کہ انہوں نے پھر اس کو بھی سمجھا دیں، مطلب کلوز کا مطلب ہے کوئی آپ کو وہاں پہ لگژری گاڑیاں نہیں نظر آتی تھیں، انڈیجنس جو ان کی پروڈکٹس ہیں اس پہ ریلائی کرتے تھے. انٹرسٹنگلی دیکھیں گلوبل ٹریڈ سے تھوڑا سا کٹ آف ہو کے نا جی ٹی پی گروتھ ریٹس آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ 7-8% ہوگی جس طرح انڈیا کا ہے یا چائنا کا ہے یا روس کا ہے فار دیٹ میٹر. پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس دوران ڈومیسٹک انڈسٹریل کیپیسٹی کے اندر انویسٹ کر کے جو آپ کے پاس تھوڑے بہت محدود ریسورسز ہیں اور ساتھ ساتھ جس طرح بیسٹر صاحب نے کہا کہ امپورٹ بل اپنا کم کریں گے اور ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی آپ بنائیں گے اور اس عرصے میں اپنی لوکل انڈسٹری کو اتنا اسٹرینتھن کر لیں گے کیونکہ ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی اگر آپ بنائیں گے تو اس کے بعد آپ کا ریونیو آنا شروع ہو جائے گا. اس ریونیو سے پھر میں یہ نہیں کہنا کہ آپ کے قرضے معاف ہو جائیں گے پر کچھ حد تک ریلیف آپ کو عوام کے طور پہ بھی اور ایز اے کنٹری آپ کی ایک اسٹینڈنگ کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے. اگر آپ بہت سارے جو نان ویسٹرن آپ الائنسز کو دیکھ لیں، برکس کو اگر آپ دیکھ لیں یا ایس سی او کو اگر آپ دیکھ لیں، برکس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو اس وقت سب سے پیوٹل جو ملک ہے وہ چائنا ہے. اسی طرح سے ایس سی او جو ہے اس کا سب سے پیوٹل ملک چائنا ہے. دونوں ویریبلز اس وقت اس وجہ سے ہیں کیونکہ چائنا کی اگر آپ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کو آپ دیکھ لیں اور جس طرح سے انہوں نے غربت کو ختم کیا، ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی انہوں نے کافی حد تک بنایا. خیر ان کی تو تاریخ کافی پرانی ہے پر انہوں نے اس طرح سے بنایا، اس سے آپ کا لیوریج بڑھ جاتا ہے. اگر آپ اس طرح کے فورمز کے اندر آپ جائیں گے اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی اور آپ آئی ایم ایف کے قرضوں کو معاف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر آپ کا کلاؤڈ جو ہے نا بہت زیادہ لمیٹڈ رہے گا. بالکل جی، بہت بہت شکریہ آپ کا حمزہ. رفعت حسین صاحب، امبیسڈر منصور صاحب، ڈاکٹر طلعت انور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. پرائم منسٹر نے آج خطاب کیا استانہ میں قزاقستان کی دارالحکومت شنگھائی تعاون تنظیم سے، اور جو انہوں نے گفتگو کی اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ جتنے مسائل ہیں ہمارے خطے کے، اس کا حل آپس میں باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے. اور اگر وہ ہم کریں گے، چاہے وہ کنیکٹیوٹی کی صورت میں ہو، آپ کے ریجنل ٹریڈ کی صورت میں ہو یا کسی اور تعاون کی صورت میں ہو، یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا جب تمام تر ممالک ایک کامن چیلنج کو ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں گے یا اپنے مشترکہ مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے. پاکستان سال کے آخر میں اس سربراہی کانفرنس کی ایک بار پھر میزبانی کرے گا اور امید کرتے ہیں کہ اس میں جو ایجنڈا طے پائے گا اس سے بہتری کے آثار نظر آئیں گے، نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.